اعتراض قائم کیا آپ کے اوپر علامہ صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، امام علی کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمام انبیاء سے افضل ماننا، یہ توہین ہے. اس کا آپ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب نے یہ معترضہ کے طور پہ بیان کیا تھا، لیکن میں اسی وجہ سے نہیں آنا چاہتا تھا تاکہ موضوع زیادہ چھن نہ جائے. لیکن یہاں پہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ امام علیہ السلام کا افضل ہونا، میں بات بتا دوں کہ پہلے کی بات نہیں. مثلا شراب جب حرام ہو چکا، شراب جوا جب حرام ہو چکا، کہ کہیں پہ ایک حدیث ملے گی کہ شراب حلال ہے، پھر جا کے ہم رد کرتے ہیں الگ بات ہے. کوئی حدیث ملے گی کہ شراب حلال ہے مثلا شیعہ کے یہاں یا سنیوں کے یہاں، پھر بعد میں جا کے اس کو حرام بولیں، کچھ کریں، تعویل کریں، الگ کریں، کچھ بھی کریں، نہیں ملے گی. اس طرح کوئی زنا کہیں آیا کہ زنا حلال ہے، ہاں مجبوری تو الگ بات ہے، مثلا وہ تو یا نادانی یا نشہ یا مثلا اس طرح یا کچھ بھی ہو تو وہ الگ موضوع ہے. لیکن بذات خود ایک زنا حلال ہو نہیں آیا کبھی. زنا حرام ہے تو حرام ہے، نہیں وہ تو کبھی حلال رہا ہی نہیں ہے نا، کبھی جائز رہا ہی نہیں ہے. وہی کہہ رہا ہوں، یعنی ایک حرام چیز کے لیے ہمارے پاس حدیث نہیں ہو سکتی حرام چیز، اور پھر اس کو عالم نقل کرے اپنی کتاب میں کہ ہے حرام، لیکن یہ حدیث آئی کہ حلال ہے اور وہ اپنی کتاب نقل کرے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ واقعی اگر انبیاء کی توہین ہے، امام علیہ السلام کو افضل ماننا بعض انبیاء سے، بلکہ نبی پاک کے علاوہ باقی انبیاء سے یہ اگر توہین ہوتی، یہاں شرک بن نبوت جس طرح بولتے ہیں ہمارے سنی حضرات بولتے ہیں، شرک بن نبوت ہوتا، اس طرح کی کچھ ہوتی تو کم سے کم یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ چیز نہ آتی. اب یہ اہم ایک فیصلہ کو میں بات کر رہا ہوں تاکہ یہ صرف دیکھیں، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ اہل سنت کی کتابوں میں بندہ اس بات کا قائل ہوں کہ میری وجہ سے کسی بھی سنی بھائی کی دل آزاری نہ ہو. اور میں ایسے پروگرام میں بھی کبھی نہیں جاتا جہاں پہ حتیٰ کہ میں مجلس پڑھتا ہوں تو وہاں پہ بھی فضائل میں بیان کرتا ہوں، لیکن دل آزاری کسی کی میں نہیں کرتا. نہیں، آپ اپنا موقف بیان کریں، اس میں دل آزاری کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ آزادی کے ساتھ اپنا موقف بیان کریں. اسی وجہ سے یہاں پہ یہ میں بات اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ شرک بن نبوت ہے یا یہ توہین ہے، جس طرح ہمارے محترم نے بھی یہ ابھی بھی بیان کر دیا. واقعی نئے اذان بول رہا ہوں اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اس طرح سنا، لیکن ہمارا تو پرانے ذہن ہم شیعہ ہیں، تو نئے ذہن کو واقعی اس طرح لگتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے، عجیب بات ہے، توہین لگتی ہے ان کو. یہ تو توہین کہہ رہے ہیں. لیکن کتاب دیکھیے، کتاب المطالب العالیہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، یہ جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے اور شرح لکھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کی شرح مشہور ہے میرے خیال میں، صحیح بخاری کی سب سے زیادہ ان کی شرح مشہور ہے. تو یہ ان کی کتاب ہے المطالب العالیہ. تو وہاں پہ یہ حدیث نمبر ہے 4234. وہاں پہ یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں سند بھی پڑھ دوں کوئی حرج نہیں، کیونکہ سند پڑھنا یہاں پہ ضروری ہے. دیکھیں یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، اس طرح کے الفاظ آ ہی نہیں سکتے ہمارے حدیثی کتابوں میں، چاہے سنی چاہے شیعہ، کیونکہ حرام تو حرام ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ کتاب میں کیسے معتبر کتاب میں آ چکی ہے، نہ کوئی وہاں پہ رد، وہ تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس کی سند بھی حسن ہے. وہ بتاتا ہوں آپ کو کہ قال ابو یعلا حدثنا زکریا بن یحییٰ حدثنا نصر بن مزاحم عن جعفر بن زیاد عن ہلال بن مقلاس عن عبد اللہ بن اسعد بن زرارہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ. یہ زرارہ وہ ہم شیعوں والا زرارہ نہیں ہے، یہ زرارہ تابعی ہے، وہ تو بھی نہیں ہوگی. تو یہاں پہ ایک راوی ہے نصر بن مزاحم، اس کو بھی ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے. ابن حبان نے اس کو، ان کو جا کے خود دیکھ سکتے ہیں آپ، تو وہاں پہ ذکر کیا. یہ حدیث نمبر یہاں پہ مطالب العالیہ میں 4234 ہے. تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی الی السماء، جب مجھے معراج کرایا گیا آسمان کی طرف، تو انتہی بی الی قصر من لؤلؤ فیہ فرائس من ذهب یتلألأ. تو مجھے ایسے قصر پہ پہنچایا گیا جو موتیوں سے جڑا ہوا تھا، لؤلؤ مرجان سے جڑا ہوا تھا، سونا لگا ہوا تھا جو چمک رہا تھا. تو وہاں پہ فأوحى الی او فأمرنی فی علی، اللہ رب العزت نے مجھے وحی کی یا علی بن ابی طالب کے بارے مجھے حکم کیا، یعنی بتایا مجھے کیا، بثلاث خصال، اچھا 3 چیزوں کے بارے میں. اب اتفاق سے جب یہ بتا رہے تھے تو خطاب کس کو تھا؟ مولا علی بن ابی طالب کو خطاب تھا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جملہ دیکھیے، میں بعد والے الفاظ پہلے پڑھتا ہوں
اور پہلا بعد میں پڑھتا ہوں تاکہ ایک اچھا لطف بھی آ جائے. 3 خاصیتیں بیان کی. 3 کون سی؟ ایک انکا قائد الغر المحجلین، تو سفید پیشانی والوں کا رہبر. صحیح ہے. یہ تو واضح ہمارے سنی ابا بھی مانتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں. وہ امام المتقین، اور آپ امام متقین کے امام ہیں. لیکن یہ جملہ انکا سید المرسلین، اے علی تو رسولوں کا بھی سردار ہے. یہاں پہ پورا لفظ موجود ہے، سید بھی یعنی سردار، مرسلین یعنی رسول، تو رسولوں کا سردار ہے. اب یہ تو رسول کا سردار یہ واضح ہے. اب اس کی کوئی بھی تعویل کر دیں، میں کہا میرے بھائی عزیز کوئی بھی تعویل کر دیں، کچھ بھی کہہ دیں، سند بھی حسن ہے، تو کم سے کم ہم جیسوں کو ایک راستہ تو مل سکتا ہے کہ ہم مان لیں تو کوئی حرج نہیں. پھر یعنی علامہ صاحب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں کافر کرا دیں، ہمیں ہمارے لیے توہین قرار دیں یا ہمیں گستاخ قرار دیں اس طرح. کیوں؟ کیونکہ کم سے کم آپ کی معتبر کتاب کے اندر حسن سند کے ساتھ واضح لفظ کے ساتھ آ چکا ہے کہ انکا سید المرسلین، اے علی آپ علی بن اے علی آپ رسولوں کے سردار ہیں. اب نبی بھی نہیں ہے بلکہ رسول ہیں. رسول کا رتبہ نبیوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی اس لیے عرض کیا کہ شراب حلال ہے، روایت میں حدیث نہیں آ سکتی، زنا حلال نہیں آ سکتی بالکل. اتنا یہ تو وہ تو حلال و حرام کی بات ہے، یہ تو بنیادی عقیدے کی بات ہے، یہ تو آنی نہیں چاہیے. لیکن آئی ہے، پھر بھی سند اس کی حسن ہے، الفاظ اس کے واضح ہیں. اگر مولانا صاحب تعویل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو تعویل کا حق دیتے ہیں، سند کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں تو ضعیف کا حق بھی دیتے ہیں، حالانکہ حسن ہے، سب کچھ دیتے ہیں. لیکن ان کو یہ اختیار ہم نہیں دینے دیں گے کہ یہ توہین کا ہمارے اوپر الزام لگائیں، گستاخی کا الزام لگائیں. یہ سب کچھ کم سے کم ہمارے لیے ایک راہ مل چکی ہے کہ بھائی ہم امام علی علیہ السلام کو افضل علی الانبیاء مان سکتے ہیں، اور یہ نہ تو شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ توہین ہے، نہ گستاخی ہے، کچھ بھی.